وعلى سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قابل صد احترام میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ذرے سے پہاڑ تک، قطرے سے سمندر تک، تنکے سے درخت تک، چونٹی سے جبرائیل تک، فرش سے عرش تک، ساتوں زمین، ساتوں آسمان، جو کچھ اس میں ہے اور اس کے علاوہ ہے، جو ہمارے علم میں ہے یا نہیں ہے، یہ سب اللہ جل شانہ کے مقابلے میں بہت تھوڑا، بہت کم، بہت ہی ذرے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی کبریائی، بڑائی، عظمت ان سب چیزوں سے بہت بالا ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں، سمندر اور سات سمندر یہ سیاہی بن جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی بڑائی کو، پاکی کو، عظمت کو بیان کرنے سے قاصر ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے، وہ بڑائی ختم نہیں ہوگی۔ من شجرۃ اقلام فرمایا ہے، جتنی زمین کے درخت ہیں، ہر درخت قلم نہیں، اس درخت کے اندر کتنے قلم ہو سکتے ہیں؟ ہزارہا قلم ایک ایک درخت کے اندر سے نکل سکتے ہیں، پھر سارے درختوں کے قلم ہوں، اور ایک سمندر نہیں، یہ اس کے ساتھ سبعۃ ابحر، 7 سمندر اور آ جائیں، 8 سمندر ہو گئے، اور ایک سمندر جو زمین کے اوپر ہے اس خشکی سے 3 گنا بڑا ہے، اس خشکی سے 3 گنا بڑا ہے، تو 3 کو ضرب دے دیں 8 سے 24 گنا زمین سے بڑے سمندر، یعنی زیادہ حصہ پانی جو ہے وہ سارا کا سارے سیاہی ہو جائے اور قلم لکھنا شروع ہو جائیں اور لکھتے رہیں، تو ایک قلم سے صرف ایک بار تو نہیں لکھا جاتا، گھستے گھستے اس کو بھی وقت لگتا ہے۔ ایک محدث غالباً حافظ ابو زرعہ تھے رحمہ اللہ، حدیث پاک لکھتے تھے اور لکھنے میں وہ قلم تراشتے تھے، جب قلم گھس جاتا تھا تو اس کو نئے کرنے کے لیے تراشتے تھے۔ ان کے اس قلم کے تراشوں کو انہوں نے جمع کیا تھا اور وصیت کی، جب میں مر جاؤں تو میرے غسل کا پانی ان تراشوں سے گرم کرنا،
ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ وہ تراشے ہم نے جلائے، اس سے پانی گرم کیا اور پانی اتنا ہو گیا کہ ان کا غسل ہو گیا اور تراشے پھر بھی بچ گئے، قلم کے تراشے پھر بھی بچ گئے۔ تو اللہ جل شانہ اپنی ذات میں، صفات میں کامل اور مکمل ہیں، اکمل اور اتم ہیں، عیوب، نقائص اور ہماری سوچ سے بلند و بالا، سبحانہ، پاک و پاکیزہ، ما اعظم شانہ، کیا ان کی شان ہے، لا یحد ولا یتصور ولا ینتج، اس کی حد نہیں ہے اور تصور میں بھی اس کو نہیں لایا جا سکتا اور نتیجہ بھی نہیں بنایا جا سکتا کہ آدمی کا ایسے ہے تو ایسے ہوگا۔ وہ ہر جگہ ہے، نظر نہیں آتا، اور جب نظر آئے گا یہی آنکھ ہوگی، دیکھے گی، کیفیت بدل جائے گی، پھر وہ دکھائی دے گا۔ اس اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اپنے راضی کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم سب کا، یہ سارے کے سارے مسلمانوں کا جو زور ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ اس رات میں، اس گھڑی میں آپ سب آئے بیٹھے ہیں، کیا مقصد ہے؟ شرینیں تو نہیں بٹ رہی، اللہ راضی ہو، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو پانا ہے۔ یہ سب سے عمدہ اور سب سے اعلیٰ چیز ہے جو تمام تر یعنی عبادت کی جڑ ہے، اصل ہے، کہ جو کچھ انسان کر رہا وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے۔ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، یہ اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کا ذکر کر کے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین۔ یہ عنصر ہے اصل میں، اس چیز کو پانے کے لیے ساری محنت، ساری کوشش ہے، اور یہ ایک ایسی طاقت والی چیز ہے، ایسی طاقت والی چیز ہے کہ یہ فرش سے عرش تک لے جاتی ہے اور عرش کو ہلا دیتی ہے۔ احادیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے ذکر فرمایا اور فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، تینوں سفر کر رہے تھے، اور سفر کرتے ہوئے راستے میں جنگل میں ان کو طوفان نے آ گھیرا۔ بارش اور طوفان کا اس قدر زور تھا کہ انہیں راستہ طے کرنا مشکل ہو گیا، اور پناہ لینے کے لیے وہ ڈھونڈتے رہے، اور ان کو ایک کھو ملا، ایک غار، چھوٹا سا غار جس میں وہ سما سکیں اور بارش سے اور طوفان سے اور اس چیز سے بچ سکیں۔ وہ اس کھو میں، اس غار میں اندر چلے گئے۔ اللہ جل شانہ کی قدرت کہ اوپر سے ایک چٹان نے اس غار اور کھو کا منہ بند کر دیا، اور اس طرح آ کر اوپر بیٹھ گئی کہ اندر نہ سانس جا سکے اور نہ جو ہے روشنی کا کوئی سلسلہ ہو۔ اب وہ چٹان بھی اور جنگل بھی اور تنہائی بھی اور بے بسی بھی گویا کہ زندہ درگور ہو گئے۔ تو اس وقت ان تینوں نے کہا کہ دیکھو، ہم جس مصیبت میں پڑ گئے ہیں، گھر گئے ہیں، اس سے سوائے اللہ پاک کے ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ جس مصیبت اور جس پریشانی میں ہم گھر گئے ہیں، اس سے سوائے اللہ پاک کے ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ اب اللہ پاک کیسے نکالیں گے؟ اللہ پاک کو اپنے کسی ایسے عمل کا واسطہ دیا جائے جو صرف اور صرف خالص اسی کے لیے کیا ہو، کہ اللہ تیرے راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اس عمل کی برکت سے یہ مصیبت اور یہ پریشانی ہماری دور ہو سکتی ہے۔
اب انہوں نے آپس میں طے کیا اور ایک سے کہا کہ تم اپنا کوئی عمل یاد کرو، کوئی ایک کام ایسا کیا ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ ہو۔ تو اس نے کہا کہ اے اللہ، اپنی کہانی شروع کی کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرا ایک ساتھی تھا اور اس نے مجھے کچھ رقم دی اور مجھ سے یہ کہا کہ تم اسے اپنے ساتھ اپنے کاروبار میں ملا لو۔ میں نے اس رقم کو کاروبار میں ملایا اور وہ چلا گیا۔ جب سفر پہ چلا گیا تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ کب گیا اور کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ میں نے اس رقم سے اس کے لیے جانور خرید لیے، اونٹ لے لیے، گائے لے لیں، بکریاں لے لیں، اور وہ اس کا وہ جو مال تھا وہ بڑھتا رہا، پلتا رہا، نپتا رہا، اس میں اضافہ ہوتا رہا، حتیٰ کہ وادی تک بھر گئی۔ اور ایک عرصے بعد وہ آیا اور آنے کے بعد کہا کہ اے اللہ کے بندے، میرا اور تمہارا معاملہ تھا، تو میں سفر پر گیا اور پھر اس کے بعد اب میں آیا ہوں، مجھے میرا مال دے دو۔ تو میں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا اور پھر اس کے بعد اس سے کہا کہ دیکھو یہ جتنی وادی نظر آ رہی ہے یہ سب تیرا مال ہے، سب تیرا مال ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق نہیں کرو، میرے ساتھ ہنسی نہیں کرو، مجھے میری چیز دے دو، میں جاؤں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ نہیں، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، اللہ کی قسم یہ تمہارا مال ہے۔ اس نے پھر کہا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو، اتنا مال میرا کیسا ہو سکتا ہے؟ تو میں نے پھر قسم کھا کر کہا کہ یہ تمہارا مال ہے، تم اسے لے جاؤ۔ اس پر اس نے اس پوری وادی کو ہانکا، کوئی بیر، کوئی بکری، کوئی بھیڑ، کوئی چیز اس نے اس میں سے میرے لیے نہیں چھوڑی۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے خالص تیری رضا کے لیے یہ عمل کیا ہے، تو آج کی اس مصیبت میں، اس پریشانی میں ہماری مدد فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ چٹان تھوڑی سی سرکی، اتنا ہو گیا کہ اس میں سے ہوا کا اور روشنی کا گزر آنا شروع ہو گیا، جینے کی امید بن گئی۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، ہم میں سے کوئی ہے ایسا؟ اس کے بعد دوسرے کی باری آئی، اس نے کہا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرا گزر بسر اور میرے گھر والوں کا گزر بسر بکریوں پر تھا، اور میرے بوڑھے ماں باپ تھے۔ غور سے سننا یہ بات، اور غور سے سننے کے بعد دیکھو عمل کے اخلاص کی برکت کو دیکھنا ہے اور عمل کے اندر کی قوت کو دیکھنا ہے، طاقت کو دیکھنا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ مال کے بغیر کیسے ہوگا، مال سے نہیں ہوتا، اسباب سے۔ اسباب اللہ کے ہاتھ میں، اسباب ہوں اور کام نہ ہو، روٹی ہو پیٹ نہ بھرے، پانی ہو پیاس نہ بجھے، دوا ہو شفا نہ ملے، اسباب سے نہیں ہے۔ یہ ہم اسباب کے چکر میں جو پھنسے ہیں نا، یہ غلط ہے۔ کافر کا کام اسباب پہ چلے گا، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اسباب کے حوالے کیا ہے، اور وہ بھی اللہ کی مشیت سے، ارادے سے، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرک جو بت کی پوجا کرتا ہے اور بت سے اس کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یہ بھی اللہ ہی کرتے ہیں۔ ہندو رام رام کرتا ہے، وہ سمجھتے ہیں بت سے ہو رہا، بت سے نہیں ہو رہا، اللہ نے ان کے حوالے کیا ہوا ہے، مادے سے نہیں ہوگا۔ جو مادے کو پوجے گا اللہ اس کو اس کے حوالے کریں گے، پھر اس کو مادے سے نظر آئے گا۔
اسباب سے نہیں ہوگا. مومن کا کام اسباب میں ہے ہی نہیں. یہ تو پہلے دن سے اسباب کی نفی ہے. اسباب کا الٹے. اور کامل ایمان اسباب کے خلاف ہونا ہے. آگ ہو جلائے نہیں ابراہیم علیہ السلام, پانی ہو ڈبوئے نہیں موسیٰ علیہ السلام, چھری ہو کاٹے نہیں اسماعیل علیہ السلام. اسباب کا الٹے. تو قرآن ہے, یہ واقعات کوئی جھوٹے تو نہیں ہیں. ہم میں وہ اندر کا مادہ نہیں رہا جس کو اخلاص کہتے ہیں, عمل کی وہ قوت اور طاقت جس پر معاملہ چلتا ہے اور وہ اللہ کی رضا ہے. مومن کا السلام علیکم کہہ کر مسکرا کر اپنے بھائی کو ملنا اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں کے ہاتھ کے چھوٹنے سے پہلے اللہ دونوں کی مغفرت کر دیتا ہے. اخلاص ہو, گناہوں سے پاک ہو گئے. اور کسی مومن کے لیے اس کی کسی حاجت کو پورا کرنے کی کوشش میں چلتا ہے, پوری کرنا اللہ کے ہاتھ میں. حدیث کے الفاظ ہیں, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پوری کرنے والی ذات اللہ کی ہے, صرف یہ کوشش میں چلتا ہے, قدم اٹھاتا ہے 2 4 3 5 10 20, کسی سے جا کے بات کرتا ہے, کام ہوا نہیں ہوا وہ اس کی اس میں نہیں ہے. اللہ جل شانہ اس کی 73 حاجتیں پوری فرماتے ہیں اور اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتے ہیں. واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ. صرف اس میں نیت کا مسئلہ ہے, اس سے کوئی اور غرض نہ ہو. کل یہ مجھے کام میں آ گیا, کل میرا کوئی کام اس سے اٹکا, یہ نیت کا کھوٹ ہے. میں اس سے فلاں کام نکالوں گا, یہ نیت کا کھوٹ ہے. یہاں تک کہ کسی نے سفارش کی یا کوئی کوشش کی کسی کے کام کرنے کی اور اس کا کام اللہ نے کر دیا اور اس آدمی نے اس کو کوئی چیز دی. یہ غور سے سننا, یہ حدیث ہے. اور یہ عجیب بات میں بتاؤں کہ یہ حدیث مجھے ہمارے چیف سیکریٹری گزرے تھے, فوت ہو گئے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. میں ان کے گھر پہ گیا تھا اور انتقال سے 1 سال پہلے ہماری ملاقات ہوئی. اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے. تو وہ بہت بڑے عہدے پہ تھے لیکن فقیرانہ زندگی گزاری اور ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت پائی. بڑے عہدے پہ رہے لیکن انہوں نے ایک رتی برابر جس کو کہتے ہیں وہ حق سے ادھر ادھر نہیں ہوئے. حالانکہ جس پوسٹ پر تھے وہ بہت کچھ جیسے لوگ بناتے ہیں بنا سکتے تھے, انہیں کچھ نہیں بنایا. اور انہوں نے واقعہ سنایا اور واقعے میں یہ بتایا کہ ایک آدمی آیا اور واقعی وہ اس کا حق تھا, اس نے مجھ سے کہا اور میں نے اس کا کام کیا. وہ بریف کیس پیسوں کا بھرا ہوا لے کے آئے, چونکہ ایسے لوگ تو پھر ایسے ہی مارتے ہیں, تو وہ لے کے آئے. میں نے اس کو واپس کر دیا, اس سے کہا کہ میں جہنم نہیں خرید سکتا, جاؤ, میں نے تم حق پہ تھے, تمہارا کام تھا, اللہ نے کر دیا, جاؤ. ایسے وہ یہ تو ایک بہت سے واقعات تھے. تو حدیث پاک میں ہے کہ اگر ایک آدمی نے کسی کے لیے سفارش کی, کسی کا کام کیا اور اس نے اس کے بدلے میں یا ویسے بھی کوئی ہدیہ تحفہ لے کے آیا کہ بھئی یہ لے لو, اس نے جہنم کی آگ خریدی, جہنم کی آگ لی. خلوص کو جو چیز بالکل یہ نہیں سمجھے کہ جلا کے خاک کر دے, وہ یہ ہے. خلوص یہ ہے کہ پھر کسی طور پر بھی آپ اس چیز پہ نہ آئیں اور اس کے ساتھ یہ یقین رکھیں کہ اگر آپ کے نصیب میں ایک چیز ہے وہ اللہ آپ کو دے کے رہے گا, وہ آپ کو مل کے رہے گی, اور نہیں ہے تو کوئی دے نہیں سکتا. تو آپ غلط کیوں لیں, آپ صحیح پہ آئیں. تو جب دوسرے کی باری آئی تو اس نے یہ کہا کہ اللہ تو جانتا ہے میرا گزر بسر بکریوں پر تھا اور میرے بوڑھے ماں باپ تھے. تو ایک دن بکریوں کو چراتے چراتے چارے کی بھلائی اور اچھائی کے تلاش میں جنگل میں دور نکل گیا.
چراتے چراتے بکریوں کو نکلتے نکلتے وہ جگہ اچھی، وہ جگہ اچھی، وہ جگہ اچھی، اس اچھے کے چکر میں بھی دور نکل گیا، اور واپسی ہوتے ہوتے کافی دیر ہو گئی۔ جب میں گھر پہنچا تو میرے ماں باپ بھوکے سو چکے تھے، میرے ماں باپ بھوکے سو چکے تھے، اور میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، گھر والی جاگ رہی تھی۔ میں نے بکریوں کا دودھ نکالا، اور میرا معمول یہ تھا کہ میری بکریوں کا دودھ پہلے میرے ماں باپ پیتے تھے، اس کے بعد میں بچوں کو پلاتا تھا۔ جب میں نے دودھ نکالا تو ماں باپ سو رہے تھے، میں وہ پیالہ لے کے ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا کہ جاگیں، پہلے یہ پئیں اور اس کے بعد میں اپنے بچوں کو پلاؤں، اور وہ پیالہ میرے ہاتھ میں یوں رہا، اور بچے بلبلاتے بلبلاتے سو گئے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور میرے ماں باپ جاگے۔ پہلے انہوں نے وہ دودھ پیا، اس کے بعد بچوں کو اٹھایا اور میں نے ان کو دودھ پلایا۔ اے اللہ، اگر یہ عمل میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے تو آج کی اس مصیبت میں اے اللہ ہماری مدد فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا، وہ چٹان تھوڑی سی اور سرک گئی۔ یہاں پھاوڑے نے کام کیا، بیلچے نے کام کیا، وہ جبل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، اس نے کام کیا، کرین نے کام کیا، کس چیز نے کام کیا؟ یہ کون ہے اس جنگل میں؟ لانے والا بھی وہ، ہٹانے والا بھی۔ تیسرے کی بار یہ اس نے کہا کہ اللہ تو جانتا ہے میرے ایک چچا کی بیٹی تھی، اور وہ انتہائی حسین و جمیل تھی، اور میں اس پر فریفتہ تھا، اور میں پوری کوشش کرتا رہا کہ اس پہ قابو پاؤں، وہ قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ وہ میرے پاس آئی اور مجھے کہا کہ مجھے قرض چاہیے، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ میں نے اس سے کہا جتنا پیسہ چاہیے، جتنا قرض چاہیے لے لو، لیکن یہ ہے کہ مجھے اپنے اوپر قابو دو۔ وہ مجبور تھی، اس نے حامی بھر لی۔ وقت موعود پر میں جب اس کے پاس گیا اور میں نے کوشش کی کہ میں کچھ کروں، اس نے اتنی بات کہی کہ دیکھ، اللہ سے ڈرنا حق، یہ چیز نہ کر۔ اس کا یہ کہنا تھا، میں کام گیا اور اے اللہ صرف تیری رضا کے لیے میں نے چھوڑ دیا، اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے خالص تھا تو آج کی اس مصیبت میں ہماری مدد فرما۔ تو وہ چٹان اپنی جگہ سے بالکل ہٹ گئی اور راستہ بالکل کھل گیا۔ تینوں عملوں کے اندر کیا چیز تھی؟ کیا تھا کہ اللہ خالص تیری رضا کے لیے اگر یہ کیا ہے، یہ اللہ خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ عمل میں اگر کھجور کا ایک ٹکڑا دے دیا جائے اور اخلاص کے ساتھ ہو تو وزن میں پہاڑوں جتنا ہے، وزن میں پہاڑوں جتنا ہے۔ 2 رکعت ہو اخلاص والی، وہ آپ کو پار کر دے گی۔ رات بھر نفلیں ہوں ریا والی، یہ پکڑ ہے، یہ پکڑ ہے۔ 1 روپیہ اخلاص والا وہ آپ کو نکال دے گا۔ 1 لاکھ آپ خرچ کرنے لیکن دکھاوا ہو، یہ آپ کو پکڑا دے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، عمل کے اندر اس عمل کی قوت کو اخلاص سے سنوارنا ہے، اور یہ کیسے ہوگا کہ بار بار نیت کو ٹٹولیں، بار بار نیت کو ٹٹولیں، ایک مرتبہ نہیں ہوگا۔ خالص اللہ کے لیے گھر سے نکل کر مسجد تک آنے والا، اس کا مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہر قدم پر ایک نیکی، ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ گھر سے آیا مسجد میں اور اس نے مسجد میں نماز کا انتظار کیا، اس کو نماز کا ثواب ملے گا، اور یہ اللہ کی ضمان میں ہے۔ پھر جب تک یہ دنیا کی کوئی بات نہیں کرے گا، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ نماز پڑھ کر جب یہ گھر جائے گا، اس وقت تک یہ اللہ کی ضمان میں ہے۔
یہ اللہ کی زبان میں ہے، اور اس نماز سے اگلی نماز تک اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ عمل کی اندر کی طاقت ہے دیکھیں، اور اگر اسی کے اندر عمل میں کھوٹ آیا اور ایک آدمی اس لیے چلا کہ لوگ مجھے دیکھیں بڑا نمازی ہے، جان نکل گئی، نماز کا بڑا پابند ہے، جان نکل گئی، لوگ مجھ پہ اعتماد کریں، جان نکل گئی، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، جان نکل گئی۔ ایک طرف اخلاص سے اس عمل میں یہ قوت بن گئی کہ اس کے ہر قدم کو قیمتی بنا دیا گیا، اس کے ہر لمحے کو قیمتی بنا دیا گیا، ہر پل کو قیمتی بنا دیا گیا، ہر چیز پر اس کو اجر لکھ دیا گیا۔ اور اگر نیت خراب ہوئی تو اس نیت کا اثر یہ پڑے گا کہ وہ سارے کے سارے عمل کو فاسد کرے گا، اس کو کچھ نہیں ملے گا، گناہ ملے گا۔ خوشبو ہے، ایک آدمی لگاتا ہے، نبی کی سنت ہے، اللہ پاک کو پسند ہے، خوشبو اچھی چیز ہے، ثواب ہے، اور اس لیے لگائے کہ لوگ سونگ کے کہیں واہ بڑی اچھی خوشبو ہے، اور کسی غیر محرم کو متاثر کرے گا، یہ آگے۔ نیت دیکھو بڑی چیز ہوتی ہے، یہ اخلاص، اس کا اثر جہان پہ پڑتا ہے، سمجھ میں آئے نہ آئے۔ وہ کتابوں میں واقعہ آتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، جنگل میں گیا تو ایک انار کے باغ پہ پہنچا تو وہاں باغبان تھا، اس سے کہا کہ مجھے شربت پلاؤ، تو اس نے انار کا دانہ توڑا اور اس کو نچوڑا، گلاس بھر گیا، بادشاہ نے پیا، بڑا لذیذ، بڑا مزیدار، ایک دانے سے پورا گلاس بھر گیا۔ تو بادشاہ کے دل میں آیا کہ یہ تو بڑا وہ ہے، اس پر تو ٹیکس لگنا چاہیے۔ اس سے کہا کہ ایک گلاس اور دو۔ اس نے وہ دانہ توڑا اور وہ جب نچوڑا تو ایک دانے سے گلاس نہیں بھرا، 2 دانوں سے بھرا۔ جب پینا شروع کیا تو اس کا ذائقہ بھی وہ نہیں تھا۔ تو بادشاہ نے دل میں کہا کہ میں نے غلط سوچا تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو اس کے ساتھ زیادتی ہے، تو کوئی ٹیکس نہیں لگاتے۔ اس سے پھر کہا پھر 2 گلاس۔ اس نے پھر گلاس کے لیے دانہ توڑا اور نچوڑا تو ایک دانے سے بھر گیا، اور جب اس نے پیا تو وہی ذائقہ۔ تو بادشاہ کو وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ بادشاہ ہے، وہ بیس بدل کے جاتے تھے۔ تو بادشاہ نے اس سے کہا، وہ لوگ بڑے ہوشیار اور بہت سمجھدار ہوتے تھے، بادشاہ نے اس سے کہا کہ کیا بات ہے، پہلے جب میں نے کہا کہ مجھے وہ شربت پلاؤ اور تم نے ایک دانے کو نچوڑا، اس سے گلاس بھر گیا اور اس کا ذائقہ بھی اچھا تھا، پھر میں نے کہا پھر 2 دانوں سے بھرا اور وہ ذائقہ بھی نہیں تھا، پھر میں نے تیسری بار کہا تو پھر 1 دانے سے بھر گیا اور ذائقہ بھی اچھا تھا۔ اس نے کہا لگتا یہ ہے کہ جب پہلے دانے کا رس میں نے نچوڑا، بادشاہ ہمارے جو تھے اس کی نیت صحیح تھی، اور دوسرے دانے کو جب دوسری مرتبہ میں نے وہ کیا تو شاید بادشاہ کی نیت بدل گئی تھی، اس لیے اثر بدل گیا تھا، اور پھر تیسری مرتبہ جب میں نے دانہ توڑا اور گلاس بھرا تو شاید بادشاہ نے اپنی نیت ٹھیک کر لی تھی۔ ہمارے گھر پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے معاشرے پر، ہمارے کاروبار پر، ہر چیز پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ یہ سمجھ میں آئے نہ آئے، بات سمجھ کی نہیں ہے، بات تو اس چیز کی ہے جو اصل یعنی شریعت میں ہے۔ یہ اللہ پاک نبیوں کو سینچا ہی اس لیے جاتا تھا، نبیوں کی اٹھان ہی ابتدا سے اللہ کے دین کی ترویج اور ارشاد کے لیے ہے۔ نبی کی زندگی کا اور کوئی حاصل نہیں ہوتا، نبی اور کچھ بھی نہیں چاہتا۔ لا اسألکم علیہ مالا، لا اسألکم علیہ اجرا۔ کوئی نبی کی کسی بھی طرح سے کسی سے ذاتی کوئی چیز نہیں ہے، توقع نہیں ہے، لیکن اللہ ان سے بھی کہتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں۔ تو ہماری ہر چیز کے اندر دیکھو، دعا وہ خلوص سے ہو۔ خلوص کی چاشنی بہت عجیب ہوتی ہے۔
آپ کسی سے خلوص سے ملے نا، یا کوئی آپ سے خلوص سے ملے، اس کی لذت محسوس ہوتی ہے آدمی کو، اور مفاد کے لیے ملے اس کا اثر اور ہوتا ہے. تو سجدے میں اس کا اثر نہیں ہوگا، نماز میں نہیں ہوگا، ذکر میں، تلاوت میں نہیں ہوگا. سب سے اہم چیز جو ہے وہ بنیاد، سب سے پہلی چیز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تاکید کی اور زور دیا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. انما لکل امرئ ما نوى، آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. من كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کا سب کچھ اس لیے ہو کہ وہ چھوڑ رہا ہے اللہ کے لیے ہے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. ومن كانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها، یہ سمجھانے کے لیے کہ ایک آدمی سب کچھ چھوڑتا ہے، اس لیے چھوڑتا ہے کہ بیوی مل جائے، کاروبار مل جائے، مال مل جائے. فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کا یہ سب کچھ چھوڑنا اسی کے لیے ہوگا جس کے لیے اس نے چھوڑا ہے، وہ دنیا ہو، وہ بیوی ہو، وہ کوئی اور چیز ہو. حدیث پاک میں ایک قصہ مہاجر ام قیس کا آتا ہے. یہ ایک صحابی، وہ مکہ معظمہ میں تھے، انہوں نے ایک خاتون کو جس کا نام ام قیس تھا، تو اس کو پیغام بھیجا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اور اس نے کہا کہ جب تک تم ہجرت نہیں کرو گے تو اس وقت تک میں تم سے شادی نہیں کروں گی، ہجرت کرو پھر شادی کروں گی. اس نے ہجرت کر لی تو باقاعدہ اس کا نام ہی مہاجر ام قیس پڑا، مہاجر ام قیس. یہ نہیں ہے، دیکھو آدمی محنت اور مشقت کرتا ہے اور اس کے بعد اس کا نتیجہ صفر ہو، دکھ کی بات ہے نا. تھوڑا سا اندر کو ٹھیک کرنا ہے، اس جگہ کو، اور اس کا اثر آپ دیکھو کہ کیا ہوتا ہے. جسم کا یہ ایک ٹکڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ درست ہو پورا جسم درست ہے، یہ خراب ہو پورا جسم خراب ہے. الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب، یہ ٹکڑا دل ہے، دل ہے، دل ہے. اور دل میں کیا نیت ہوتی ہے؟ دل ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے. جس طور پر یہ نیت کرے گا اس طور پر اس کا معاملہ آگے چلتا چلا جائے گا اعمال کے اندر. چاہے آپ صدقہ کریں، آپ روزہ رکھیں، آپ نماز پڑھیں، آپ حج کریں، آپ کسی کے ساتھ بھلائی کریں، کسی کے ساتھ نیکی کریں، کسی کی مدد کریں، کسی کو آپ تعاون پیش کریں، ہر معاملے کے اندر، حتیٰ کہ بچوں کی تربیت بھی. آپ اپنے گھر جا رہے ہیں اور آپ کی نیت ہو کہ میں جاؤں اور گھر والوں کو یہ فلاں کام کرانا ہے، اس نیت کے ساتھ آپ جائیں، ان کو یہ چیز کرانی ہے، آپ جائیں گے، اس کا اثر پہلے پہنچ چکا ہوگا، اس کا اثر پہلے پہنچ چکا ہو. آپ روزانہ صبح نیت کریں کہ آج ہم نے گھر میں دین کے اتنے کام کرانے والا اللہ ہے، لیکن اس کا اثر پورے دن پڑے گا، اعمال پہ پڑے گا، بچوں پہ پڑے گا، گھر والوں پہ پڑے گا. آپ خود ہی نیت کریں، دیکھو کتنا اثر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی رات کو سوتے ہوئے یہ نیت کرتا ہے کہ میں اٹھ کر تہجد پڑھوں گا، میں اٹھ کر تہجد پڑھوں گا، اس نیت کی، اور پھر رات کو اس کی آنکھ نہیں کھلی، اللہ اس کو تہجد کا ثواب دے گا. آپ نے نیت کی، اب آپ اٹھ نہیں پائے، آپ کو اس نیت پر اس کا اجر مل گیا. یہ اثر ہے، اور اس کا اثر آپ کے دن پر پڑے گا. اس لیے صبح سب سے پہلا کام جو ہو وہ تو مسجد کی طرف کا ہو، اور اس میں نیت کو صحیح کر کے جب انسان اپنے دن کی ابتدا کرے گا پورا دن اچھا گزر جائے گا. صبح کی نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، آپ دیکھیں دن کے اثرات کیا ہیں، دن کی ترتیب کیا ہے.
تو میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، یہ آج ہم سب نیت کر لیں کہ اللہ پاک انشاءاللہ، اللہ پاک سے ہم اپنے اس رمضان المبارک کی اس آخری عشرے کے اعتبار سے اپنی اور پوری امت کی انشاءاللہ مغفرت کے فیصلے کرائیں گے انشاءاللہ۔ خود تہ دل سے اپنے سابقہ سارے گناہوں سے توبہ، جتنے بھی گناہ ہم سے ہوئے، جس طرح بھی ہوئے ہیں، 2 رکعت پڑھیں اور اللہ سے کہیں کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ یقین کرو یہ جملے بہت وزنی ہے، یہ بہت طاقتور ہے، یہ بہت جاندار ہے، صرف اور صرف اندر کے خلوص کی بات ہے۔ جتنا خلوص ہوگا اسی کے بقدر اس میں قوت ہوگی، طاقت ہوگی۔ صرف 2 رکعت پڑھ لیں اور پڑھ کر صرف یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، زندگی کو بدل دیتا ہے۔ زندگی، ہمارے بھائی فاروق آٹے والے سوڈان میں جماعت میں شہید ہوئے، تو وہ بتا رہے تھے یہ سی برار مسجد میں وہ حلقے لگاتے تھے، تو کہنے لگے کہ میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک نوجوان آیا اور وہ نوجوان پریشان سا لگ رہا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی بس زندگی سے تنگ ہو، میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے اسے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تم نے خودکشی کر لی تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اس نے کہا جی پتہ نہیں۔ تو کہنے لگے میں نے ان سے کہا کہ اس سے تو تمہارا مسئلہ بنے گا نہیں اور بگڑ جائے گا، اب تو یہ تھوڑی پریشانی ہے لیکن اس کے بعد جو پریشانی وہ نہیں ختم ہوگی، تو تم تو پریشانیوں پر اور مزید پریشانی مول رہے ہو، یہ تو پریشانی کا حل نہیں ہے کہ انسان پریشان ہو کے پریشانی مولے۔ انہوں نے کہا جی میں کیا کروں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا ایسا کرو، وضو بناؤ اور 2 رکعت پڑھ لو۔ اس نے کہا مجھ سے نہیں ہوتا، مجھ سے جب انسان حوصلہ ہار چکتا ہے نا اور ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر کوئی چیز نہیں رہتی، تو کہنے لگا مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ تو کہنے لگا میں نے اس سے کہا کہ اچھا یہ نہیں ہوتا، ویسے اندر آ جاؤ۔ کہاں اندر آ جاؤں گا؟ کہنے لگا میں نے ان کو اندر بلایا اور میں نے کہا کہ یہاں بیٹھ جاؤ اور اللہ سے کہو مجھے معاف کر دے، اللہ سے کہو مجھے معاف کر دے۔ کہنے لگے وہ آیا اور اس نے بیٹھا اور بیٹھنے اس نے کہا اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر وہ ہمارے ساتھ ہلکے میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد کہنے لگے میں وضو بناتا ہوں، وضو بنایا، پھر آیا 2 رکعت نفل پڑھ لیے، اس کے بعد پھر دعا مانگی، رونے لگ گیا۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ وہ کہنے لگا کہ میرے دل کا بوجھ دھل گیا، میرے دل کا بوجھ دھل گیا۔ کہنے لگے میں نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا دیکھو نماز نہیں چھوڑو، اور جب بھی تم پریشان ہو نا تو اللہ سے کہہ دیا کرو مجھے معاف کر دے، مجھے پریشانی کیوں آتی ہے؟ اور عجیب آدمی تھے وہ، بہت اللہ والے اور بہت متوکل۔ وہ کہتے تھے یہ سارے یورپ والے جن پریشانی میں مبتلا ہے اس کا حل یہی ہے کہ یہ اللہ سے صلح کر لیں، یہ اللہ سے صلح کر لیں۔ آپ یقین کرو یہ نسخہ ہے، یہ نسخہ ہے، یہ نسخہ ہے جو آپ بھاگتے ہیں لوگوں کے پیچھے اور کہتے ہیں کہ جی مسئلے حل ہوں، اور اللہ سے کیوں نہیں کہتے؟ صرف اتنی سی بات کرو، اللہ سے کہو اللہ مجھے معاف کر دے۔ مشکل ہے؟ وضو بناؤ، 2 رکعت پڑھو، اور پڑھنے کے بعد دیکھو لمبی چوڑی کوئی کہانیاں نہیں اللہ کے ہاں، اور لمبے قصے نہیں ہے، صرف دل کی بات ہے، دل سے اندر سے اللہ سے کہو اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کر دیتے، اور اتنا خوش ہوتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل شانہ اس بندے سے زیادہ اپنے بندے کے توبہ پہ خوش ہوتے ہیں جیسے ایک آدمی اونٹ پر اپنا سامان لے کر اور اس میں اپنے زاد راہ کے ساتھ سفر کر رہا ہو، اور بیچ صحرا میں جا کر وہ تھوڑی دیر کے لیے ستانے کے لیے لیٹا، آنکھ کھلی اور اونٹ غائب، اس پر توشہ سب کچھ غائب ہے۔ اب یہ پریشان سرگرداں، بورویا دھویا، اب کوئی صورت نہیں ہے، اور اسی میں اس کو پھر نیند آئی اور اس نے سر رکھ لیا، گویا کہ موت پر راضی ہو گیا، اور پھر اچانک آنکھ کھلی تو اس کا اونٹ اس کے پاس ہو، تو یہ کتنا خوش ہوگا؟ کھویا ہوا اونٹ اس کو مل گیا جس پر اس کی ساری زندگی کا مدار تھا۔ للہ افرح من توبۃ عبدی من ھذا الرجل، اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس آدمی سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور یہی بات ہے، صرف یہی ایک۔ اللہ کے ہاں
ہمارے جرائم بڑے نہیں ہیں، اللہ بڑے ہیں، اس کی رحمت، اس کی مغفرت. زمین آسمان بر کیا، زمین آسمان گناہوں کی، اتنے گناہ تو کسی کے نہیں ہوں گے، سمندر کے جھاگ کے بقدر ہوں، اور صرف یہی 2 جملے کہو کہ اللہ مجھے معاف کر دے. یقین کریں کہ میں نے ایک عرصہ ہو گیا کہ بہت سے لوگ جو وہ کرتے ہیں، ہمارے صدیق صاحب تھے، ان کا ایک معاملہ تھا، تو میں نے ان کو کچھ پڑھنے کو دیا، میں نے کہا یہ کریں. 3-4 دن گزر گئے، پھر انہوں نے ایک دن کہا کہ جی وہ مسئلہ حل نہیں ہوا. میں نے کہا جاؤ 2 رکعت پڑھو اور اس کے بعد کہو اللہ مجھے معاف کر دے. اور میرے خیال میں اس میں 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا، خوشی خوشی وہ مٹھائی لے کے آئے، میرا مسئلہ حل ہو گیا. مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے، اس سے معاملے کو سیدھا کرنا ضروری ہے. اور معاملہ سیدھا تب ہوگا جب آپ کے اور اس کے بیچ میں جو آڑ ہے اس کو ختم کرو. آڑ گناہ ہے، اور اس گناہ کا جو ہے وہ دور ہونا وہ یہی ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. اور یہ آپ آزما لو آج سے کہ دیکھو آپ کے دل کا بوجھ کیسے اللہ ختم کرتا ہے. کریں گے بھائی؟ ہاں، اس پر تجربہ کریں گے نا، اس کو عمل میں لانا ہے. دیکھو ہماری ان نشستوں کا مقصود، ہمارے آنے کا بیٹھنے کا مقصود اللہ جل شانہ کو پانا ہے. رمضان کے اس مقدس اور بابرکت گھڑیوں میں، ان ساعتوں میں ہماری ان نشستوں کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، اور کوئی غرض نہیں ہے، نہ دنیا اور نہ دنیا کی چیزیں. اللہ کی ذات ہے، اللہ کی رضا ہے. اللہ ہم سے کیسے راضی ہو جائے اور کیسے یہ رمضان ہماری اور پوری امت کی مغفرت کا ذریعہ اور باعث بن جائے. اس کے لیے سب سے پہلے میں توبہ کروں اور اس کے بعد پوری امت کے لیے اللہ سے معافی کی درخواست کروں. جب یہ کروں گا اس پر اللہ کے ہاتھ سے فیصلہ اترے گا. اور یہ انشاءاللہ یہ نشستیں یعنی ہر رات کے اعتبار سے ہوں گی اور چاند رات تک انشاءاللہ یہ ترتیب چلتی رہے گی. ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ دیکھیں 2-4 رکعت اللہ کے لیے لازمی پڑھیں. یہ ان راتوں میں اس کا اہتمام ضروری ہے. اور قرآن پاک کا کچھ حصہ روزانہ پڑھیں، اور روزانہ کچھ نہ کچھ جتنا ہو سکتا ہے صدقہ کریں. 10 روپے ہوں، 5 روپے ہوں، 20 روپے ہوں، جو بھی آپ کے اس میں روزانہ کے اعتبار سے ان راتوں میں صدقہ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ درود شریف کا اہتمام کریں. یہ عمل ایسے ہیں کہ انشاءاللہ اگر ان میں سے کوئی بھی رات شب قدر کی ہوگی تو آپ وہ خزانہ پا لیں گے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. محض جاگنا مقصد نہیں ہے، محض نشست مقصد نہیں ہے، مقصد عمل پہ آنا ہے. اور عمل کم از کم یہ ہو کہ 2-4 رکعتیں پڑھیں اور کچھ قرآن پاک کا حصہ پڑھیں، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، کچھ تھوڑا سا صدقہ کر لیں. یہ آپ نے کیا تو آپ کو ایک بے بہا خزانہ اللہ پاک نصیب کر دیں گے. اور روزانہ کے حساب سے توبہ لازمی کریں، روزانہ توبہ کریں. ہم اس وقت تک مرتے دم تک ہم اپنے کیے پر بار بار توبہ کرتے رہیں گے. شیطان کو جب اللہ نے راندہ درگار کیا، اس نے کہا کہ مجھے تیری عزت کی قسم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا اور اے اللہ تو ان کو شکر گزار نہیں پائے گا. اللہ پاک نے کہا جا تو اپنی کوشش کر، اور مجھے بھی میری عزت کی قسم ہے جب تک میرا بندہ توبہ کرتا رہے گا میں معاف کرتا رہوں گا. حتیٰ کہ دن میں 100 مرتبہ غلطی ہو 100 مرتبہ توبہ کرو. جب تک تمہیں توبہ کی توفیق ہے تو اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوا. ہاں، توبہ کی توفیق سلب ہو گئی تو سمجھ جاؤ دروازہ بند ہو گیا ہے. پھر آدمی کہتا ہے کس چیز سے توبہ کروں، میں نے کیا کیا توبہ کروں. یہ جملے بڑے خطرناک ہیں، یہ جملے بڑے خطرناک ہیں. یہ کبھی نہیں کہنا. ہم تو ہیں ہی بھائی گناہوں کے مجسم، گناہوں سے بھرے ہوئے. تو روزانہ کے اعتبار سے انشاءاللہ توبے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. درود شریف پڑھیں.
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله علانيته وسره، تعلم ما في أنفسنا ولا نعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب. اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من عمرنا. اللهم ارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والأرض ويا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترى، نسألك يا الله يا رحمن بجلال وجهك وعظيم سلطانك أن تنور بكتابك بصرنا، وأن تطلق به لساننا، وأن تفرج به همنا وغمنا وهمومنا وغمومنا، فإنه لا يعيننا على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أحد من خلقك، فإن تكلنا إلى أنفسنا أو إلى أحد من خلقك تكلنا إلى ذنب وخطيئة، تكلنا إلى ذنب وعورة، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا وارحمنا، فاغفر لنا وارحمنا، فاغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ یہ جملے ہمارے ابا آدم نے کہے، اے اللہ یہ جملے ہماری اماں حوا نے کہے، اے اللہ تو نے ان جملوں کو اتنا پیارا سمجھا کہ اپنے قرآن میں قیامت تک کے لیے ان کو ذکر کر دیا. اے کریم اعلیٰ ان جملوں کے واسطے سے ہم سب کو معاف فرما، ہمارے جرموں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری دن کی رات کی اندھیرے اجالے کی غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ جان کر کیے، انجانے میں کیے، گناہ سمجھ کر کیے، یا اللہ نہ سمجھی میں کیے، اے اللہ چھوٹے کیے، بڑے کیے، دن کے کیے، رات کے کیے، سب کو معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے. معافی کو پسند کرنے والے اللہ، اے اللہ جب بچہ ماں سے لڑتا ہے، ماں اس کو مار کے نکال دیتی ہے، دروازے بند کر دیتی ہے، بچہ گھومتے پھرتے یا اللہ پھر واپس دروازے پہ آتا ہے، دروازے کو بجاتا ہے اور ماں دروازہ نہیں کھولتی، وہ وہیں روتے روتے سر رکھ کر سوتا ہے. اچانک ماں کو خیال آتا ہے اور دروازہ کھول کر بچے کو دیکھتی ہے اور اے اللہ پھر اس کو اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، اس کو پیار کرتی ہے. وہ ماں اپنے بچے سے کیا پیار کرے گی؟ تو ان ماؤں سے 70 گنا زیادہ بندوں سے پیار کرنے والا رب ہے. یا اللہ اس گھڑی میں، مسجد میں، اس حال میں، یا اللہ اس رمضان میں، یا اللہ یا اللہ 21ویں کی شب ہے، طاق شب ہے الہ العالمین، اس میں ہمیں تو نے اپنے اس گھر میں بلا کر اپنے سامنے بٹھایا. یا اللہ ہم نے تیری بات کی، یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے، دامن پھیلایا ہے. اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو محروم نہ فرما اور پوری امت کو محروم نہ فرما. جتنے ہمارے ساتھ دوست احباب شریک ہیں جہاں جہاں ہیں، اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما. اے کریم اللہ ہم سب کو معاف فرما کر، اے اللہ اس رمضان کو ہمارے والدین کی سب کی معافی کا، مغفرت کا ذریعہ
ذریعہ بنا دے، زندوں کی مردوں کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے، چھوٹوں اور بڑوں کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ہم سے راضی ہو جا، ہمارے باطن کو ٹھیک فرما، ہمارے ظاہر کو بھی ٹھیک فرما، یا اللہ دل کی دنیا کو بھی بنا دے اور ظاہر کو بھی بنا دے، سنوار دے۔ اے اللہ دنیا بھی تیری، آخرت بھی تیری، سب کچھ تیرا ہے۔ تو نے ہمیں سکھایا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم اپنی دنیا بھی سنوارنا چاہتے ہیں، آخرت بھی سنوارنا چاہتے ہیں، دنیا کی ذلت رسوائی اور دنیا کی یا اللہ پیشمانیوں سے، ندامتوں سے ہے اللہ پناہ چاہتے ہیں، آخرت کی بھی اللہ پناہ چاہتے ہیں۔ دونوں جہان کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما اور دونوں جہان کی کامیابیاں عطا فرما، دونوں جہانوں کی کامرانیاں نصیب فرما۔ یا اللہ ہم بگڑے ہوئے ہمیں بنا دے، یا اللہ ہم بگڑے ہوئے تو بنا دے، یا اللہ ہم بھٹکے ہوئے تو ہمیں ہدایت پلا دے، یا اللہ ہم بھوکے ہیں تو کھلا دے، ہم ننگے ہیں تو پہنا دے، ہم بیمار ہیں تو شفا عطا فرما دے، یا اللہ ہم مقروض ہیں تو قرض ادا فرما دے، یا اللہ ہم درماندہ ہیں تو ہمارے لیے کفیل اور وکیل بن جا۔ اے کریم اللہ ہمیں اغیار کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بنا، ہمیں یا اللہ انسانوں کی زبانوں کا کھلونا نہ بنا، یا اللہ لوگوں کے اعتبار سے ہمیں انسانوں اور جنات کے ہاتھوں میں ان کے سپرد نہ فرما، تو ہمارا کفیل بن جا، وکیل بن جا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اے اللہ تو اس کیفیت کے ساتھ ہمیں جینا نصیب فرما، اپنی ذات عالی اور صفات کا یقین نصیب فرما، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اتباع نصیب فرما۔ اے کریم اللہ ہم دکھی ہیں، ہمارے دکھوں کا مداوع فرما، ہم پریشان حال ہیں، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہم الجھنوں میں گرے ہوئے ہیں تو ہماری الجھنیں ختم فرما۔ اے اللہ دنیا کی آخرت کی ساری جتنی بھی مشکلات ہیں ان کو حل فرما، ہمارے گھروں کے مسائل حل فرما، ہمارے بچوں اور بچیوں کے مسائل حل فرما، ہمارے عزیزوں کے اقارب کے مسائل حل فرما۔ اے کریم اللہ، اے اللہ جتنے بھی دوست احباب جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، حاجت رکھتے ہیں، ہم سے توقع اور امید رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ ان معاملات میں شریک ہیں، یا اللہ وہ ہمارے ساتھ ان دعاؤں میں شریک ہیں، یا اللہ تو سب کی یا اللہ جو بھی دلی حاجات ہیں، ضروریات ہیں، مقاصد ہیں، ان کی تکمیل فرما دے۔ اے اللہ اس موقع پر ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، ہم اس قابل تو نہیں، پر اے اللہ تیرے کرم سے امید رکھتے ہیں، تیرے فضل سے امید رکھتے ہیں، تیری لطف اور عطا سے امید رکھتے ہیں، تیرے خزانوں پر یقین رکھتے ہیں۔ یا اللہ ہم تجھ پہ ایمان لائے ہیں، تو ہمارا رب ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں۔ یا اللہ ہم کون سے در پہ جا کر ہاتھ پھیلائیں گے، ہمارے لیے تیرے سوا کوئی معبود اور رب نہیں، تو ہمارا رب ہے، ہمارا مسجود ہے، یا اللہ ہمارا والی ہے، ہمارا کفیل ہے۔ اے اللہ ہمارے تمام مشکلات کا حل تیرے ہاتھ میں ہے، اپنے فضل سے ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما، درگزر کا معاملہ فرما، ستاری کا معاملہ فرما، غفاری کا معاملہ فرما۔ ہمارے یا اللہ ہر گھر کی جو پریشانی ان کو دور فرما دے، ہر بچے کی پریشانی دور فرما دے، ہر عزیز اور اقارب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے خیر کا رمضان بنا، مغفرت کا رمضان بنا، نجات کا رمضان بنا، جہنم سے خلاصی کا رمضان بنا، یا اللہ پریشانیوں سے نکلنے کا رمضان بنا، بیماریوں سے صحت یابی کا رمضان بنا۔ اے اللہ اپنے فضل سے، لطف اور احسان اور کرم سے ہمارے جتنے مرحومین ہیں، اعزہ ہیں، اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، اساتذہ ہیں، مشائخ ہیں، اے اللہ افضل چانڈیو صاحب اور یا اللہ ہمارے تیمور بھائی، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، ان کے قبور کو جنت کا باغ بنا، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ اے کریم اللہ اپنے فضل سے جتنے زندہ ہیں ہمیں ایمان کا جینا، ایمان کا خاتمہ نصیب فرما۔ جتنے معتکفین نے اعتکاف دنیا بھر میں جہاں جہاں کیا ہے، سب کے اعتکافوں کو قبول فرما اور سب میں اللہ خلوص پیدا فرما اور سب کو کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرما اور امت کے لیے ان اعتکافوں کو خیر کا باعث بنا۔ یا اللہ اس مملکت کی حفاظت فرما، شرور کو دفع فرما، فتنوں کو ختم فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے، کرم سے، یا اللہ اپنے فضل سے، لطف اور احسان سے عارف اور اس کے ساتھ جو بھائی قید ہیں رہائی نصیب فرما، باعزت بری فرما، اور جتنے بھی قیدی ہیں اس کے علاوہ ان سب کو یا اللہ رہائی عطا فرما دے۔ یا اللہ مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں، فلسطین میں، کشمیر میں، یا اللہ لیبیا میں، عراق میں، شام میں، اردن میں، یمن میں، یا اللہ پاکستان میں، افغانستان میں، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ افغانستان کے بھائیوں کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ شرور کو، فتنوں کو ختم فرما۔
فرما۔ اے کریم اللہ اپنے فضل لطف اور احسان سے ہمارے بیٹھنے کو، کہنے کو، سننے کو اپنی بارگاہ عالی میں اپنے شان فرما کر قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ جو مانگا عطا فرما دے، اور جو نہیں مانگ سکے، مانگنا چاہیے بن مانگے، اپنے خزانوں سے اپنے شان مرحمت فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔